فلسطینیوں نے 75 برس سے 52 کیمپوں میں مسلسل حالت مزاحمت میں رہنے کا عالمی ریکارڈ تو خیر قائم کیا ہی ہے، مگر طویل ترین قید بھگتنے کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں، بھلے خود نہیں ٹوٹے۔ نائل صالح البرغوثی 24 اکتوبر 1957 کو مغربی کنارے کے شہر رملہ کے نواحی گاؤں کبار کے ایک کسان خاندان میں پیدا ہوئے۔ تب یہ علاقہ اردن کے زیر انتظام تھا۔ ان کے والد ایک عام سے آدمی تھے، البتہ والدہ فرح معروف فلسطینی شاعرہ تھیں۔ جون 1967 کے 5 روزہ جنگ میں غرب اردن پر اسرائیلی فوجی قبضے کے بعد 10 سالہ نائل اسرائیلی مخالف مظاہروں میں شریک ہونے لگے۔ اپریل 1978 میں 21 سالہ نائل کو ایک اسرائیلی اہلکار کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ شدید اذیت ناکی کے ذریعے جبری اقبال جرم کروایا گیا اور فوجی عدالت نے 112 برس قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ نائل کے بھائی عمر برغوثی اور ایک امزاد فخری کو بھی حراست میں لیا گیا۔ عمر برغوثی نے 26 برس کی جیل کاٹی، جبکہ نائل کو 34 برس بعد 2011 میں ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے 1029 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے سمجھوتے کے تحت آزاد کر دیا گیا۔ نائل نے قید سے چھوٹنے کے بعد ایمان نافعی سے شادی کی، مگر جون 2013 میں رہائی کے محض 2.5 برس بعد نائل کو دوبارہ گھر سے حراست میں لے لیا گیا۔ ان کی سابق سزا بحال کر دی گئی۔ 66 سالہ نائل مجموعی طور پر 43 سال کی قید بھگت چکے ہیں اور ہنوز جیل میں ہی ہیں۔ یوں وہ گنیز بک کے مطابق دنیا کے سب سے طویل المیعاد قیدی کا اعزاز پا چکے ہیں۔ نائل بھی ان 9,000 فلسطینی قیدیوں میں شامل ہیں جنہیں 7 اکتوبر کے بعد شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سعید الطباح بھی ایک فلسطینی ہیں۔ انہیں بھی ایک فوجی عدالت نے بدامنی پھیلانے کے جرم میں سزا سنائی اور وہ 31 برس 26 دن کے بعد 2008 میں رہا ہوئے۔ گنیز بک کے مطابق وہ طویل ترین قید بھگتنے والے دوسرے سیاسی قیدی ہیں۔ مگر شہرت و فراست کے پیمانے پر دیکھا جائے تو مروان برغوثی کا شمار دنیا کے سب سے نمایاں قیدیوں میں ہوتا ہے۔ ان کا اور نائل برغوثی کا گاؤں ایک ہی ہے اور دور پرے کے رشتہ داری بھی ہے۔ مروان برغوثی 22 برس سے اسرائیل کی قید میں ہیں۔ ان کا شمار PLO کے کلیدی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینیوں کے پہلے 1987 اور دوسرے سن 2000 انتفاضہ میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ 2002 میں اسرائیلی فوجی نے انہیں حراست میں لیا اور سرسری سماعت میں قتل و دہشت گردی کی فرد جرم لگا کے 5 عمر قید کے برابر سزا سنا دی۔ 64 سالہ مروان برغوثی اس وقت سب سے فلسطین کے نوجوانوں سمیت ہر طبقے کے مقبول پابند سلاسل رہنما ہیں۔ دسمبر میں ایک فلسطینی تھنک ٹینک سینئر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ نے سب سے مقبول صدارتی امیدوار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک تجزیاتی سروے کروایا۔ سروے میں 3 نام پیش کیے گئے۔ مروان برغوثی کو 47%، حماس کے رہنما اسماعیل خانیہ کو 43% اور فلسطینی اتھارٹی کے موجودہ صدر 88 سالہ محمود عباسی کو صرف 7% لوگوں نے پسند کیا۔ 93% مقبوضہ فلسطینی محمود عباس کی سبکدوشی چاہتے ہیں۔ اگرچہ مروان 22 برس سے جیل میں ہیں، مگر ان کا شمار اعتدال پسند طبیعت کے سبب وہ واحد مقبول رہنما ہیں جن کا PLO اور حماس کے حلقوں میں یکساں احترام ہے۔ حماس نے ہی دسمبر میں 150 کے لگ بھگ اسرائیلی یرغمالیوں کے عوض مروان سمیت ہزاروں فلسطینیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مروان کے عوامی مقبولیت کا اندازہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ غرب اردن کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دیوار پر ان کی ہتھکڑی سے بندھے دونوں ہاتھ فتح مندی کے انداز میں سر سے اوپر نہ دکھائے گئے ہوں۔ مروان کے والد بھی ایک عام سے کسان تھے۔ ان کے 7 بہن بھائی ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے ہی مروان یاسر عرفات کی تنظیم الفتح کی نظریات سے متاثر اور متحرک تھے۔ اس دوران وہ متعدد بار گرفتار ہوتے رہے۔ 1987-88 میں فلسطینیوں کی عدم تشدد پر مبنی مزاحمتی تحریک انتفاضہ کے دوران مروان کو اسرائیلی حکام نے اردن بدر کر دیا۔ تب وہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ جلا وطنی سے ان کی واپسی 1994 میں اوسلو امن سمجھوتے کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی کے قیام کے بعد ہوئی۔ جب اوسلو سمجھوتے کی ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود 2 ریاستی حل کا وعدہ وفا نہ ہو سکا تو فلسطینیوں نے سن 2000 میں دوسرا انتفاضہ شروع کر دیا اور اس کے کلیدی منتظمین میں مروان بھی نمایاں تھے۔ تب وہ نہ صرف بین الاقوامی میڈیا کی نظروں میں آئے بلکہ ایک عام فلسطینی کے دل میں ان کی شخصیت کا اعتبار بڑھتا گیا، کیونکہ وہ ہر متاثرہ گھرانے کی خبر گیری کے لیے پہنچے جاتے تھے۔ وہ اپنی حلیمی پراثر تضحیک سے پاک مبنی پر دلیل گفتگو کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ مگر اسرائیل میں مروان برغوثی کو الفتح کی مسلح ذیلی تنظیم الاقصی بریگیڈ کے سرخیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس بریگیڈ کو کئی اسرائیلی شہریوں کے قتل اور املاک کے نقصان کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔
مروان کو 2002 میں گرفتار کر لیا گیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا کہ انہیں ایسی کاسا لیس عدالت سے کسی انصاف کی توقع نہیں۔ مروان پر 5 اسرائیلیوں کے قتل کی فرد جرم عائد کی گئی۔ انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا اور پھر انہیں 2004 میں تاحیات قید کی سزا سنا دی گئی۔ اگرچہ انسانی حقوق کے تنظیمیں مروان کو نظریاتی اور ضمیر کا قیدی سمجھتی ہیں، مگر اسرائیل انہیں اپنی سلامتی کو لاحق سب سے بڑا انفرادی خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ مروان ہی فلسطینیوں کو ایک نقطے پر متحد کرنے کے قابل ہیں۔ اور کون سی نوآبادیاتی اور متعصب ریاست چاہے گی کہ اس کا دشمن مسلسل نفاق میں رہنے کی بجائے کسی روز متحد ہو کے اور خطرناک ہو جائے؟ خود فلسطینی اتھارٹی کے موجودہ صدر محمود عباسی کو بھی مروان کی رہائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ فلسطینی عوام محمود عباسی سے خوش نہیں۔ نوجوان انہیں فلسطینیوں کو دبانے میں اسرائیل کا سب کنٹریکٹر سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ جب تک محمود عباسی حیات ہیں وہی فلسطین اتھارٹی کے سربراہ رہیں، حالانکہ ان کی مدت صدارت عرصہ سے ختم ہو چکی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے آخری انتخابات 2011 میں ہوئے، جبکہ آئینی اعتبار سے ہر 5 برس بعد الیکشن ہونے چاہیے۔ باقی آپ خود سیانے ہیں۔